حیرت کدہ سیریز میں اس وقت جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ ہے تو فکشن لیکن میرے دل کو چھو گئی۔ امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اس کا عنوان ہے تنہائی کا سگنل۔ اس کے مصنف ہیں فیضان مسعود۔ کراچی کی اس رات میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ بارش کا پانی کھڑکی کے شیشے پر آڑی ترچھی لکیریں بناتا ہوا نیچے گر رہا تھا، جیسے آسمان اس بڑے اور بے ہنگم شہر کے حال پر نوحہ کنا ہو۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بارش کے پانی میں منعکس ہو کر عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھیں، لیکن ان روشنیوں میں کوئی حرارت نہیں تھی۔ یہ ہفتے کی رات تھی، وہ رات جب عام طور پر شہر کے لوگ اپنی ہفتہ وار مصروفیات سے آزاد ہو کر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں اور زندگی کا جشن مناتے ہیں۔ لیکن علی کے لیے یہ رات محض ایک اور تاریک اور تنہا شام تھی، جو اسے اس کے وجود کے کھوکھلے پن کا احساس دلا رہی تھی۔ 25 سالہ علی کا تعلق مانسہرہ کی ان ہری بھری اور پرسکون وادیوں سے تھا جہاں ہوائیں دیودار کے درختوں سے سرگوشیاں کرتی ہوئی گزرتی تھیں اور جہاں کے لوگوں کے دل شہر کی بلند و بالا عمارتوں سے بھی بڑے تھے۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں خوابوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے گاؤں سے نکل کر اس میٹروپولیٹن شہر کا رخ اس امید کے ساتھ کیا تھا کہ وہ یہاں اپنے لیے ایک روشن مستقبل تراشے گا، اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنے گا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے گا۔ لیکن کراچی جیسے شہر کسی کے خوابوں کی پرواہ کب کرتے ہیں؟ یہ شہر تو ایک ایسی دیو ہیکل مشین کی طرح تھا جو روزانہ لاکھوں انسانوں کو اپنے اندر نگلتا، ان کی توانائیاں نچوڑتا اور شام کو انہیں تھکے ہارے بے جان وجود کی صورت میں واپس اگل دیتا تھا۔ علی کو اس شہر میں آئے ہوئے 8 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 8 مہینوں میں اس نے جانا کہ تنہائی محض کسی کے آس پاس نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ تنہائی کا اصل مفہوم لاکھوں کی بھیڑ میں خود کو لاوارث اور غیر اہم محسوس کرنا ہے۔ وہ شارع فیصل پر واقع ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جونیئر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ دفتر کا ماحول انتہائی مشینی اور سرد تھا۔ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو صرف ان کے عہدوں اور کاموں سے پہچانتے تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رک کر کسی دوسرے کا حال پوچھ لے۔ اس کا باس مسٹر زیدی ایک سخت گیر اور چڑچڑا انسان تھا جس کی ڈکشنری میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج بھی مسٹر زیدی نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کی غلطی پر اسے سب کے سامنے بری طرح جھاڑ پلا دی۔ وہ الفاظ اب بھی علی کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ تم جیسے گاؤں کے لڑکوں کو شہر آ کر کام کرنے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن پروفیشنلزم نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہوتی۔ ان تلخ یادوں کو جھٹکنے کے لیے علی نے کھڑکی سے پیچھے ہٹ کر اپنے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ پر نظر دوڑائی۔ یہ فلیٹ جو صدر کے ایک پرانے اور خستہ حال اپارٹمنٹ کی 4تھی منزل پر واقع تھا، بمشکل 1 کمرے، ایک چھوٹے سے کچن اور ایک غسل خانے پر مشتمل تھا۔ دیواروں سے پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا اور چھت کے کونوں میں مکڑیوں نے اپنے جالے بن رکھے تھے۔ کمرے میں ایک پرانا صوفہ، ایک فولڈنگ بیڈ اور کونے میں رکھی ایک لوہے کی الماری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فلیٹ میں ایک عجیب سی حبس زدہ بو تھی جو پرانی عمارتوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ علی کو لگتا تھا جیسے یہ کمرہ اس کی اپنی ذہنی حالت کا عکاس ہے۔ اس نے الماری سے کافی کا ایک جار نکالا اور کچن کی طرف بڑھا۔ گیس حسب معمول کم آ رہی تھی۔ اس نے بمشکل پانی گرم کیا اور ایک مگ میں کافی کھول کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی پیتا رہا اور اس کی نظریں اپنے موبائل اسکرین پر جمی رہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کے چند دوستوں کے نمبر ڈائل کرنے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ وہ انہیں کیا بتائے گا کہ وہ یہاں کتنا تنہا ہے، کہ اس کی نوکری ایک عذاب بن چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والدین یا دوست اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔
رات کے 10 بج چکے تھے۔ بارش کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ شیشوں کو بادلوں کی گرج نے کھڑکی کے شیشوں کو لرزا کر رکھ دیا، اور پھر بالکل اسی لمحے ایک زوردار کڑک کے ساتھ پورے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ کمرہ ایک گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہو چکی تھیں۔ صرف آسمانی بجلی کی چمک وقفے وقفے سے کمرے میں ایک مہیب سی روشنی پیدا کرتی، اور پھر اندھیرا اور بھی گہرا ہو جاتا۔ علی نے ٹٹول کر اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی فلیش لائٹ آن کی۔ اندھیرے نے اس کی تنہائی کے احساس کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اس دنیا کا آخری انسان بچا ہو۔ اس نے سوچا کہ موم بتی یا کوئی ایمرجنسی لائٹ ڈھونڈے۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا تو اس نے کچھ پرانا کباڑ اور پچھلے کرایہ دار کا چھوڑا ہوا سامان الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر الماری کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر اوپر والے خانے میں جو موبائل کی روشنی ڈالی۔ وہاں مٹی سے اٹی ہوئی کچھ پرانی کتابیں، ایک ٹوٹا ہوا ٹیبل لیمپ اور ایک پرانا لکڑی کا باکس رکھا تھا۔ اس نے باکس کو نیچے اتارا۔ باکس پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ علی نے اپنے تولیے سے باکس کو صاف کیا اور اس کی زنگ آلود چٹخنی کھولی۔ باکس کے اندر کچھ پرانے کپڑے، ایک زنگ آلود ٹارچ اور ایک پرانا کلاسک ریڈیو رکھا تھا۔ یہ لکڑی کے فریم والا ایک ونٹیج ریڈیو تھا جس کا ڈیزائن 80 کی دہائی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کپڑے کی ایک جالی لگی ہوئی تھی جس کے پیچھے اسپیکر چھپا تھا، اور دائیں جانب فریکوینسی سیٹ کرنے کے لیے ایک بڑا سا گول نوب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا بٹن والیوم اور پاور کے لیے تھا۔ علی کو بچپن کے دن یاد آ گئے جب اس کے دادا کے پاس بھی بالکل ایسا ہی ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا جس پر وہ شام کے وقت خبریں اور پرانے گیت سنا کرتے تھے۔ ایک عجیب سی کشش کے تحت علی نے اس ریڈیو کو باکس سے باہر نکالا۔ اس کا وزن خاصا تھا۔ اس نے ریڈیو کو میز پر رکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ اتنے سال پرانا خستہ حال ریڈیو کام کرے گا، لیکن پھر بھی اس نے موبائل کی روشنی میں اسے ٹٹولا۔ اس کی پشت پر بیٹری کا ایک خانہ تھا۔ علی نے اسے کھولا تو حیرت انگیز طور پر اس میں 4 بڑے سیل پہلے سے موجود تھے۔ شاید پچھلا کرایہ دار انہیں نکالنا بھول گیا تھا۔ کیا یہ اب بھی چلے گا؟ علی نے خود سے سوال کیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پاور کا بٹن گھمایا۔ ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی، اور پھر اچانک ریڈیو کے ڈائل کے اندر ایک مدھم سی پیلی روشنی جل اٹھی۔ علی کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اندھیرے اور تنہا کمرے میں وہ پیلی روشنی ایک جادوئی احساس دے رہی تھی۔ ریڈیو کے اسپیکر سے پہلے ایک سنسناہٹ کی آواز ابھری جو آہستہ آہستہ کھرکھراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ علی نے فریکوینسی کا نوب پکڑ کر آہستہ آہستہ گھمانا شروع کیا۔ وہ کسی مقامی FM اسٹیشن کی تلاش میں تھا۔ کھرر کھرر آوازیں آپس میں گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ کبھی کسی گانے کا ایک ٹکڑا سنائی دیتا تو کبھی کسی نیوز کاسٹر کی ٹوٹی پھوٹی آواز۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے سگنلز بہت کمزور تھے۔ علی نوب کو انتہائی احتیاط سے ملی میٹر کے حساب سے گھما رہا تھا۔ اچانک ڈائل کے بالکل آخر میں، جہاں عام طور پر کوئی کمرشل اسٹیشن نہیں ہوتا، کھرکھراہٹ کی آواز ایک دم رک گئی۔ ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے ریڈیو نے کسی بہت ہی دور کی اور صاف فریکوینسی پکڑ لی ہو۔ علی نے کان ریڈیو کے قریب کر دیے۔ اسپیکر سے ایک ہلکی سی بیپ 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 کی آواز آ رہی تھی، بالکل کسی وائرلیس سیٹ کی طرح۔ اور پھر اس بیپ کے رکنے کے بعد ایک انسانی آواز ابھری۔ وہ ایک گہری، کھردری مگر انتہائی شفیق سی آواز تھی، کسی بزرگ کی آواز جس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور درد پوشیدہ تھا۔ ہیلو، آواز ریڈیو کے اسپیکر سے گونجی۔ ہیلو، کیا کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز کسی براڈ کاسٹر یا RJ کی نہیں تھی۔ اس میں کوئی پیشہ ورانہ انداز نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی شخص براہ راست اس سے مخاطب ہو۔
علی نے حیرت سے ریڈیو کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی کوئی ریڈیو شو تھا یا کچھ اور؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک اندھیری اور طوفانی رات ہے اور شاید کوئی بھی اس فریکوینسی پر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کیا کوئی ہے جو تنہا ہو؟ کیا کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے؟ وہ بزرگ آواز پھر ابھری، اور اس آواز میں التجا اور تنہائی کا ایک ایسا گہرا سمندر تھا جس نے سیدھا علی کے دل پر دستک دی۔ علی جو خود تنہائی اور اداسی کے ایک طویل دور سے گزر رہا تھا، اس آواز کی کشش سے خود کو روک نہ سکا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ون وے ریڈیو ہے اور دوسری طرف بیٹھا شخص اسے نہیں سن سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس تنہا رات کے اندھیرے میں اس نے غیر ارادی طور پر ایک سرگوشی کے انداز میں جواب دیا، جی میں سن رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ جیسے ہی علی نے یہ الفاظ ادا کیے، ریڈیو کے اسپیکر سے آنے والی کھرکھراہٹ اچانک ایک سیکنڈ کے لیے رکی، اور پھر جو کچھ دوسری طرف سے کہا گیا اس نے علی کے ذہن کو سن کر دیا۔ تمہاری آواز بہت کمزور آ رہی ہے بیٹا، ذرا قریب آ کر بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ علی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ شخص، وہ پراسرار آواز اسے سن سکتی تھی۔ یہ محض ایک ریڈیو نہیں تھا، یہ ایک ایسا رابطہ تھا جو وقت، فاصلے اور منطق کی تمام حدوں کو پار کر چکا تھا۔ اس تاریک اور طوفانی رات میں کراچی کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں علی کی زندگی ایک ایسے پراسرار اور ناقابل یقین موڑ پر کھڑی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ علی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ شخص، وہ پراسرار آواز اسے سن سکتی تھی۔ فرش پر گرے موبائل کی فلیش لائٹ سیدھی چھت پر پڑ رہی تھی، جس سے کمرے میں ایک عجیب سا نیم تاریک ماحول بن گیا تھا۔ علی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنا تھوک نگلا اور کانپتے ہاتھوں سے اس پرانے ریڈیو کو چھوا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ریڈیو تو صرف سگنل وصول کرتا ہے، نشر نہیں کرتا۔ اس نے غور سے ریڈیو کے فرنٹ پینل کو دیکھا۔ کپڑے کی جالی کے بالکل نیچے لکڑی کے فریم میں ایک چھوٹا سا دھاتی سوراخ تھا جس پر مدھم حروف میں مائک لکھا ہوا تھا، اور سائڈ پر والیوم کے نوب کے بالکل نیچے ایک اور چھوٹا سا بٹن تھا جسے دبانے سے ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ یہ عام ریڈیو نہیں تھا بلکہ ایک موڈیفائڈ 2 وے ہیم ریڈیو تھا جسے پچھلے دور میں شوقیہ ریڈیو آپریٹرز طویل فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ پچھلے کرایہ دار نے شاید اسے ایک عام کلاسک ریڈیو کے خول میں فٹ کر رکھا تھا۔ ہیلو، کیا تم اب بھی وہاں ہو؟ ریڈیو سے بزرگ کی آواز دوبارہ ابھری، اس پر ان کے لہجے میں بہتابی تھی۔ علی نے جلدی سے سائیڈ والا بٹن دبایا اور مائک کے قریب جھک کر قدرے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جی میں یہی ہوں، میرا نام علی ہے۔ ریڈیو سے ایک گہری طویل سانس لینے کی آواز آئی اور پھر ایک نرم کھنکھناتی ہوئی ہنسی گونجی، جیتے رہو علی بیٹا، میں بابا دین محمد ہوں، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تمہاری آواز کے پیچھے مجھے کسی طوفان کا شور سنائی دے رہا ہے۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں بابا جی، یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی غائب ہے۔ علی نے حیرت اور ہچکچاہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جواب دیا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کسی سے بات کر رہا ہے۔ کراچی، سمندروں کا شہر؟ بابا دین محمد کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ اور میں یہاں آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بول رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف برف پوش پہاڑیں اور رات کی گہری خاموشی۔ یہ بہت لمبا فاصلہ ہے علی بیٹا، لہروں نے آج کمال کر دیا۔ علی کا خوف اب آہستہ آہستہ حیرت اور تجسس میں بدل رہا تھا۔ وادی نیلم سے کراچی تک کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹرز تھا، اور ایک عام ہیم ریڈیو کا سگنل اتنی دور تک جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، خاص طور پر اس خراب موسم میں۔ شاید بادلوں کی مخصوص دے نے سگنل کو ٹکرا کر اتنا لمبا سفر طے کرنے میں مدد دی تھی، جیسے ریڈیو کی زبان میں اسکائی ویو پروپیگیشن کہتے ہیں۔ بابا جی، آپ اتنی رات گئے اس پرانے ریڈیو پر؟
میرا مطلب ہے آپ کس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ علی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایک بھاری خاموشی چھا گئی، صرف ریڈیو کی ہلکی سی سنسناہٹ سنائی دیتی رہی۔ پھر بابا دین محمد کی آواز آئی اور اس بار اس میں ایک باپ کا دکھ عیاں تھا۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے طارق، اسے ان مشینوں، ریڈیو اور سگنلز کا بہت شوق تھا۔ یہ سیٹ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ 7 سال پہلے وہ روزگار کی تلاش میں کچھ ایجنٹوں کے چکر میں پڑ کر یونان جانے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرے گا، لیکن وہ دن اور آج کا دن اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں ہر ہفتے کی رات ٹھیک 10 بجے اس ریڈیو کو آن کرتا ہوں اور اس کی بتائی ہوئی فریکوینسی پر آواز دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ دنیا کے کسی کونے میں تنہا ہو، پریشان ہو اور میری آواز سن لے۔ آج تم نے جواب دیا تو ایک پل کو مجھے لگا جیسے میرا طارق لوٹ آیا ہے۔ علی کا گلا رند گیا، اس کے اپنے اندر کا سارا دکھ جو وہ کئی مہینوں سے سینے میں دبائے بیٹھا تھا، یکدم آنکھوں کے راستے باہر آنے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ تنہائی جو اسے کاٹ رہی تھی اچانک اسے بابا دین محمد کی اس عظیم تنہائی کے سامنے بہت چھوٹی لگنے لگی۔ ایک بوڑھا باپ جو 7 سالوں سے ایک بند کمرے میں ایک بے جان مشین کے سامنے اپنے گمشدہ بیٹے کو پکار رہا تھا۔ اس رات علی اور بابا دین محمد کے درمیان جو گفتگو شروع ہوئی وہ گھنٹوں جاری رہی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، لیکن علی کے اندر برسنے والے آنسوؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نے بابا دین محمد کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اپنا گاؤں مانسہرہ، اپنے بوڑھے والدین جنہیں وہ ہر ماہ پیسے بھیجا کرتا تھا، کراچی کی تیز رفتار اور بے حس زندگی، دفتر کا وہ حبس زدہ ماحول اور اپنے باس مسٹر زیدی کا وہ توہین آمیز رویہ جو اسے ہر روز اندر سے توڑتا تھا۔ علی نے اعتراف کیا کہ وہ کئی بار ہار مان کر واپس جانے کا سوچ چکا ہے۔ بابا دین محمد نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بس خاموشی سے سنتے رہے، اور جب علی اپنا سارا غبار نکال چکا تو انہوں نے انتہائی شفقت سے کہا، علی بیٹا، شہر کی اونچی عمارتیں انسان کو اپنے سامنے بہت چھوٹا اور حقیر محسوس کرواتی ہیں، لیکن یاد رکھنا، دریا جب پہاڑوں سے نکل کر میدانوں میں آتا ہے تو اسے کئی پتھروں، رکاوٹوں اور گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان رکاوٹوں سے گھبرا کر رک جائے تو جوہر بن کر سڑ جاتا ہے، اور اگر وہ چلتا رہے تو سمندر میں مل کر خود سمندر بن جاتا ہے۔ تمہارا باس، یہ شہر، یہ سختیاں، یہ سب وہ پتھر ہیں جن سے ٹکرا کر تمہیں اپنا راستہ بنانا ہے۔ درخت جتنا طوفانوں کا سامنا کرتا ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ تم میرے طارق کی طرح ہار مت ماننا۔ وہ الفاظ علی کے زخمی دل پر مرہم کی طرح لگے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، بجلی واپس آ گئی تھی جس نے کمرے کو اچانک روشن کر دیا، لیکن علی نے جلدی سے لائٹ آف کر دی، جیسے وہ اس جادوئی پل کو روشنی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہم اگلے ہفتے بھی بات کر سکتے ہیں بابا جی؟ علی نے فون رکھنے یا یوں کہیے کہ ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے بچوں جیسی بے تابی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک مسکراتی ہوئی آواز آئی، کیوں نہیں بیٹا، یہ بوڑھا ہر ہفتے کی رات ٹھیک 10 بجے اسی فریکوینسی پر تمہارا انتظار کرے گا۔ اپنا خیال رکھنا میرے بچے، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ بابا جی۔ علی نے مائک کا بٹن چھوڑ دیا اور ریڈیو کو بند کر دیا۔ اس رات علی کئی مہینوں کے بعد ایک گہری پرسکون نیند سویا۔ اس رات کے بعد علی کی زندگی کا محور تبدیل ہو گیا۔ ہفتے کے باقی 6 دن وہ صرف ہفتے کی رات 10 بجے کا انتظار کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا رواج بن گیا تھا جس نے اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز توازن پیدا کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 1، 2، 3 مہینے گزر گئے۔ ہر ہفتے کی رات علی اپنا چھوٹا سا کمرہ صاف کرتا، 2 کپ چائے بناتا، ایک اپنے لیے اور ایک تصوراتی طور پر بابا جی کے لیے، اور ٹھیک 10 بجے ریڈیو کے سامنے بیٹھ جاتا۔ بابا دین محمد اسے اپنے گاؤں کے قصے سناتے، پہاڑوں پر گرنے والی برف کی باتیں کرتے اور اپنی کھوئی ہوئی جوانی کی یادیں بانٹتے۔ وہ اسے بتاتے کہ کیسے انہوں نے دیودار کی لکڑی سے اپنا گھر خود بنایا تھا
اور کیسے گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ علی انہیں کراچی کی خبریں دیتا، سمندر کی لہروں کا ذکر کرتا اور اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بانٹتا۔ بابا دین محمد کے ساتھ ہونے والی ان گفتگوؤں نے علی کی شخصیت میں ایک غیر معمولی ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ اب دفتر کی الجھنیں اسے پہلے کی طرح پریشان نہیں کرتی تھیں۔ مسٹر زیدی کا غصہ اور ڈانٹ ٹپٹ اب اس کے اعصاب پر سوار نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن دفتر میں ایک بہت بڑا آڈٹ تھا اور مسٹر زیدی شدید دباؤ میں تھے۔ ایک چھوٹی سی فائل گم ہونے پر انہوں نے پورا دفتر سر پر اٹھا لیا اور علی کو بلا کر سب کے سامنے کھری کھری سنانے لگے۔ تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ تم لوگ کسی ذمہ داری کے قابل نہیں ہو۔ زیدی صاحب چیخ رہے تھے۔ چند ماہ پہلے کا علی ہوتا تو شاید رو پڑتا، غصے میں آ کر استعفیٰ دے دیتا، لیکن آج کا علی پرسکون کھڑا تھا۔ اسے بابا دین محمد کی بات یاد آ رہی تھی۔ بیٹا، جب کوئی تم پر چیخے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہا ہے، تم اس کے غصے کو پانی بن کر جذب کر لو۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریشانی ہوئی، میں ابھی وہ فائل ڈھونڈ کر لاتا ہوں، آپ تھوڑا پانی پی لیجئے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ علی کا یہ پرسکون اور ہمدردانہ انداز مسٹر زیدی کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ ان کا سارا غصہ وہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہوں نے حیرت سے علی کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنے کیبن میں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے مسٹر زیدی کے رویے میں علی کے لیے ایک واضح تبدیلی اور احترام آ گیا۔ یہ علی کی پہلی بڑی جیت تھی جو اس نے اس پرانے ریڈیو اور ایک اندیکھے بزرگ کی بدولت حاصل کی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ علی کی کارکردگی کی وجہ سے اسے کمپنی میں پروموشن مل گئی تھی، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے والدین کو مانسہرہ میں ایک پکا گھر بنانے کے لیے اچھی خاصی رقم بھیج دی تھی۔ وہ شہر کے اس شور میں اب تنہا نہیں تھا، اس کے پاس ایک ایسا سہارا تھا جو نہ صرف اسے سنتا تھا بلکہ اسے جینے کا ہنر سکھا رہا تھا۔ وہ بابا دین محمد کو اب اپنا دوسرا باپ ماننے لگا تھا۔ لیکن زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ ان رشتوں کا بھی امتحان لیتا ہے جو ہم اندھیرے میں قائم کرتے ہیں۔ نومبر کی ایک سرد ہفتے کی رات تھی۔ کراچی میں ہلکی ہلکی خنکی شروع ہو چکی تھی۔ علی نے حسب معمول 10 بجنے سے 5 منٹ پہلے ریڈیو آن کیا۔ ڈائل کی وہ جانی پہچانی پیلی روشنی ابھری اور اسپیکر سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ علی نے فریکوینسی سیٹ کی اور مائک کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم بابا جی، آپ کا بیٹا حاضر ہے، آج تو میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست خبر لایا ہوں، علی نے پرجوش انداز میں کہا اور جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن اسپیکر سے صرف ایک مستحکم بے جان کھرکھراہٹ کی آواز آتی رہی۔ علی نے دوبارہ بٹن دبایا۔ بابا جی، کیا آپ سن رہے ہیں؟ سگنل کا کوئی مسئلہ ہے شاید، میں علی بول رہا ہوں۔ اس نے فریکوینسی کا نوب تھوڑا سا آگے پیچھے گھمایا، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ کوئی بیپ نہیں، کوئی کھانسی کی آواز نہیں، کوئی جیتے رہو بیٹا نہیں، صرف وہ سنسناہٹ جو دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ علی نے رات کے 2 بجے تک جاگ کر بار بار مائک پر آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید نیلم ویلی میں برف باری کی وجہ سے بجلی یا سگنل کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ خود کو تسلیاں دیتا رہا کہ اگلے ہفتے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا تھا، ایک ایسا خوف جو آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ علی کے لیے وہ رات کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ مسلسل ریڈیو کے ڈائل کو گھماتا رہا، اس امید پر کہ شاید کوئی جانی پہچانی آواز ابھرے، لیکن سوائے اس کھرکھراہٹ کے کچھ نہ ملا جو اب اس کے کانوں میں کسی نوحے کی طرح گونج رہی تھی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ علی نے پورا دن ایک عجیب سی بے چینی میں گزارا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی طرف دیکھتا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بابا دین محمد کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا اور ان کا رابطہ صرف اس پرانے ہیم ریڈیو کے ذریعے ہی ممکن تھا۔
پورا ہفتہ اسی اضطراب میں کٹ گیا۔ دفتر میں بھی علی کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور ہفتے کی رات کا انتظار کرتا۔ جمعے کی رات اس نے بمشکل سو کر گزاری۔ ہفتے کی رات جیسے ہی 9 بجے علی نے نہ صرف ریڈیو آن کر لیا بلکہ اسے صاف بھی کیا، اس کی بیٹریاں چیک کیں اور ٹھیک 10 بجے مائک کا بٹن دبا کر آواز دی، بابا جی کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پلیز جواب دیجیے، میں آپ کا علی بول رہا ہوں۔ اس نے بار بار التجا کی، لیکن دوسری جانب ایک گہری، بے حس اور برف جیسی ٹھنڈی خاموشی تھی۔ لگاتار دوسرا ہفتہ تھا جب بابا دین محمد کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ علی کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ کیا بابا بیمار تھے؟ کیا وادی میں کوئی طوفان آ گیا تھا جس نے ان کا اینٹینا گرا دیا ہو؟ یا خدا نخواستہ کوئی اور بات تھی؟ علی ان منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انسانی ذہن جب کسی اندیشے کی گرفت میں آتا ہے تو وہ بدترین امکانات ہی سوچتا ہے۔ جب تیسرا ہفتہ بھی بغیر کسی رابطے کے گزر گیا تو علی کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے، راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور اس کا وہ پرسکون رویہ جو اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنایا تھا اب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پیر کی صبح جب وہ دفتر پہنچا تو اس کی حالت کسی بیمار شخص جیسی تھی۔ مسٹر زیدی نے اسے فائلیں الٹتے پلٹتے اور خلاؤں میں گھورتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے کیبن میں بلوا لیا۔ کیا بات ہے علی؟ تم پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت ڈسٹرب لگ رہے ہو، کام پر تمہاری توجہ بالکل نہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہے؟ زیدی صاحب کی آواز میں ڈانٹ کی بجائے ایک شفقت تھی جو علی کے پچھلے مہینوں کی محنت کا نتیجہ تھی۔ علی نے کچھ دیر ہچکچاہٹ کے بعد کہا، سر میرے ایک بہت قریبی بزرگ ہیں جو کشمیر میں رہتے ہیں، ان سے پچھلے 3 ہفتوں سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، مجھے ان کی بہت فکر ہے، میں وہاں جا کر انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ مسٹر زیدی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دراز سے چھٹیوں کا فارم نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اپنی فیملی اور اپنوں کا خیال رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تم جاؤ اور جب تک تسلی نہ ہو جائے واپس مت آنا، تمہارا کام میں سنبھال لوں گا۔ علی نے زیدی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اسی شام راولپنڈی کی ٹرین پکڑ لی۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ ٹرین کی چھک چھک کے ساتھ علی کے ذہن میں بابا دین محمد سے کی گئی باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ باتوں باتوں میں بابا نے اسے اپنے گاؤں کا پتہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا گاؤں وادی نیلم کے آخری قصبے کیل کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں ہے۔ جب تم کبھی آؤ بیٹا تو کیل سے آگے اس لکڑی کے پرانے پل کو پار کرنا جو نالے پر بندھا ہے۔ پل کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا اور گھنا چنار کا درخت ہے۔ اس درخت کے سائے میں جو لکڑی کی چھت والا مکان ہے وہی اس فقیر کا ڈیرا ہے۔ بابا کے یہ الفاظ علی کے ذہن میں نقش تھے۔ راولپنڈی پہنچنے کے بعد اس نے مظفر آباد کے لیے بس لی اور پھر وہاں سے وادی نیلم کی طرف جانے والی ایک جیپ میں سوار ہو گیا۔ نومبر کا مہینہ اپنے اختتام پر تھا اور کشمیر میں سردی عروج پر تھی۔ کراچی کے معتدل موسم کا عادی علی اپنے ساتھ لائے ہوئے موٹے کوٹ اور مفلر کے باوجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ جب جیپ بلندی کی طرف سفر کر رہی تھی، ایک طرف گہری کھائیاں تھیں جن کے نیچے دریائے نیلم کا نیلا پانی شور مچاتا ہوا بہہ رہا تھا اور دوسری طرف آسمان سے باتیں کرتے برف پوش پہاڑ۔ یہ مناظر انتہائی دل فریب تھے، لیکن علی کی آنکھوں میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کا دل تو صرف اس چنار کے درخت اور اس کے سائے میں موجود مکان تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ تقریباً 14 گھنٹے کے صبر آزما اور خطرناک سفر کے بعد بالآخر وہ کیل پہنچ گیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ علی نے جیپ والے کو کرایہ دیا اور اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکا کر پیدل ہی اس راستے کی طرف چل پڑا جو بابا نے اسے بتایا تھا۔ برف پر چلنا اس کے لیے نیا اور مشکل تجربہ تھا۔
اس کے جوتے برف میں دھنس رہے تھے اور سرد ہوائیں اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اس کی نظر ایک پرانے خستہ حال لکڑی کے پل پر پڑی۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی پل تھا جیسا بابا جی نے بیان کیا تھا۔ اس نے احتیاط سے وہ پل عبور کیا۔ پل کے دوسری طرف واقعی ایک بہت بڑا صدیوں پرانا چنار کا درخت موجود تھا، جس کے پتے خزاں اور برف کی وجہ سے جھڑ چکے تھے، لیکن اس کا تنا کسی دیو کی طرح کھڑا تھا، اور اسی درخت کے بالکل پیچھے لکڑی اور پتھروں سے بنا ایک مکان تھا۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں پہنچ گیا بابا جی، میں آ گیا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ مکان کے قریب پہنچا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مکان کے دروازے پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ کھڑکیوں پر دھول اور برف جمی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس مکان میں مہینوں یا شاید سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ کوئی چمنی سے دھواں نہیں نکل رہا تھا، صحن میں کوئی قدموں کے نشان نہیں تھے، وہاں صرف ایک پراسرار سی ویرانی تھی۔ علی کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ مکان کے دروازے پر گیا اور تالے کو ہاتھ لگایا۔ وہ واقعی بند تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ارد گرد دیکھنے لگا۔ مکان سے تھوڑے فاصلے پر اسے ایک چھوٹا سا روایتی چائے کا ڈھابہ نظر آیا، جس کے اندر سے ہلکی سی روشنی اور دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی تھی۔ سردی سے چھچھرتا اور اندر سے خوفزدہ، علی اس ڈھابے کی طرف چل پڑا۔ ڈھابے کے اندر لکڑیوں کی ایک انگیٹھی جل رہی تھی، جس کے گرد 3-4 مقامی بزرگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے، اور چائے والا، جو ایک ادھیڑ عمر کا بارعش آدمی تھا، کیتلی میں چائے ابال رہا تھا۔ علی کو دیکھ کر سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کا حلیہ، اس کے کپڑے، اس کے چہرے پر موجود پریشانی صاف بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام سیاح نہیں تھا اور نہ ہی مقامی تھا۔ السلام علیکم، علی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ، انگیٹھی کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ تم تو برف سے بالکل جم چکے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ چائے والے نے انتہائی خلوص سے ایک بینچ اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ علی آگ کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ انگیٹھی کی حرارت نے اسے کچھ سکون دیا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچا، مجھے ایک پیالی چائے دے دیں، اور مجھے دراصل ایک شخص کی تلاش ہے، علی نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ چائے والے نے گرم چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی۔ کس کی تلاش میں آئے ہو بیٹا، اس خراب موسم میں؟ یہاں تو ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بولو کس کا گھر ڈھونڈ رہے ہو؟ علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جو باہر چنار کے درخت کے پاس لکڑی کا مکان ہے، وہ بابا دین محمد کا ہے نا؟ میں انہی کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ پچھلے 3 ہفتوں سے رابطے میں نہیں تھے۔ میں کراچی سے انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ ان کے دروازے پر تالا لگا ہے، کیا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ ڈھابے میں ایک دم موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حقہ پینے والے بزرگوں نے حقے کی نلکی منہ سے نکال لی اور حیرت سے علی کو دیکھنے لگے۔ چائے والے کے ہاتھ میں پکڑی کیتلی ایک لمحے کے لیے ہوا میں ہی رک گئی۔ آگ کے چٹکنے کے سوا وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سا تاثر تھا، حیرت، خوف اور الجھن کا ملا جلا تاثر۔ تم نے کیا نام لیا بیٹا؟ چائے والے نے کیتلی چولہے پر رکھتے ہوئے بمشکل اپنا تھوک نگل کر پوچھا۔ بابا دین محمد، جن کا بیٹا طارق کئی سال پہلے یونان جانے کے لیے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا، وہ جو ریڈیو پر، جو ہر رات… علی کی آواز اب خود اس کے گلے میں پھنس رہی تھی، اس لیے اسے وہ خاموشی کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ چائے والے نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور علی کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا، تم کہاں کے خواب دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا کسی نے تمہارے ساتھ بہت بھیانک مذاق کیا ہے۔ علی نے بیتابی سے کہا۔ مذاق کیسا چاچا؟ میں پچھلے 6 مہینوں سے ہر ہفتے کی رات ان سے بات کر رہا تھا۔ ان کی آواز، ان کے قصے، یہ مکان، یہ چنار کا درخت، سب کچھ تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟
چائے والی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور رحم کا تاثر ابھر آیا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسا سچ بولا جس نے علی کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں بلکہ زمان و مکان کی ہر حقیقت کھینچ لی۔ بابا دین محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے بیٹا۔ طارق کے غم میں، اس کے انتظار میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ پچھلے 3 ہفتوں سے بیمار تھے؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ علی کی آواز ایک سرگوشی میں بدل گئی۔ چائے والے کے اگلے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ 3 ہفتے نہیں بیٹا، بابا دین محمد کو فوت ہوئے پورے 3 سال ہو چکے ہیں۔ وہ مکان 3 سالوں سے یوں ہی بند پڑا ہے۔ علی کو لگا جیسے اس کے دماغ میں کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، سامنے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دھندلانے لگی۔ 3 سال؟ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ تو پھر وہ پچھلے 6 مہینے سے ہر ہفتے کی رات ہزاروں کلومیٹر دور کراچی کے اس تاریک اور تنہا کمرے میں اس پرانے ریڈیو پر کس سے بات کر رہا تھا؟ کیا وہ کوئی روح تھی؟ کیا وہ بابا کا کوئی بھوت تھا؟ یا علی کا اپنا دماغ اس تنہائی میں کسی وہم کا شکار ہو گیا تھا؟ وہ وہیں بینچ پر بت بن کر رہ گیا۔ اس کا جسم برف سے نہیں بلکہ اس خوفناک اور ناقابل یقین سچائی سے جم چکا تھا۔ علی کے ذہن میں جیسے کوئی آندھی چل رہی تھی۔ چائے والے کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ بابا دین محمد کو فوت ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ علی کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اس کے سامنے رکھی چائے کی پیالی سے اٹھنے والا دھواں اب بھی ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا، لیکن علی کو لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں چائے والے اور وہاں بیٹھے بزرگوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف ایک سچی ہمدردی اور حیرت تھی۔ نہیں نہیں چاچا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ علی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور ضد تھی۔ میں نے پچھلے 6 مہینے ہر ہفتے ان سے بات کی ہے۔ انہوں نے مجھے اس چنار کے درخت کا بتایا، طارق کا بتایا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے مہینے ان کے گھر کی چھت سے برف پھسل کر صحن میں گری تھی۔ کوئی مرا ہوا انسان یہ سب کیسے بتا سکتا ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے ان کی کھانسی سنی ہے، ان کی ہنسی سنی ہے۔ علی کی حالت دیکھ کر چائے والا آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے علی کے کندھے تھام لیے۔ بیٹا، انسان کا دماغ جب بہت تنہا اور دکھی ہوتا ہے تو وہ اکثر وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا تم نے کس سے بات کی، لیکن یہ سچ ہے کہ بابا دین محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ۔ چائے والا مڑا اور ڈھابے کے ایک کونے سے ایک پرانی سی لالٹین اور چابیوں کا ایک گچھا اٹھایا۔ اس نے لالٹین روشن کی کیونکہ باہر اب شام کا اندھیرا اور دھند گہری ہو چکی تھی۔ علی ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں برف پر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے اس بند مکان کی طرف بڑھے۔ چائے والے نے دروازے پر لگا زنگ آلود تالا کھولا۔ ایک بھاری اور کرخت آواز کے ساتھ لکڑی کا دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک ایسی مخصوص بو تھی جو بند اور متروک جگہوں سے آتی ہے، سیلن، پرانی لکڑی اور مٹی کی بو۔ چائے والے نے لالٹین بلند کی جس کی پیلی روشنی نے کمرے کے خد و خال واضح کیے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک پرانی چارپائی بچھی تھی جس پر طے کیا ہوا ایک بوسیدہ کمبل رکھا تھا۔ کونے میں ایک لکڑی کی الماری تھی اور کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ ایک پرانی میز رکھی تھی۔ علی کی نظریں سیدھی اس میز پر جا کر جم گئیں۔ اس میز پر ایک بہت بڑا دھاتی اور تاروں سے الجھا ہوا پرانا ہیم ریڈیو سیٹ رکھا تھا۔ اس کا اینٹینا کھڑکی سے ہوتا ہوا باہر چنار کے درخت کی طرف جا رہا تھا۔ اس مشین پر، اس کے مائک پر اور میز پر گرد کی اتنی موٹی تہ جمی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے سالوں سے کسی نے نہیں چھوا۔ تاریں جگہ جگہ سے چوہوں نے کتر رکھی تھیں۔ اس مشین کا چلنا یا اس سے کوئی سگنل نکلنا کسی بھی سائنسی اور منطقی لحاظ سے ناممکن تھا۔ علی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس میز کے قریب گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس ریڈیو کے مائک پر جمی گرد کو چھوا۔
یہ طارق کا بنایا ہوا سیٹ تھا۔ چائے والے کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ بابا مرتے دم تک اس کے سامنے بیٹھے رہے، روتے رہے، پکارتے رہے۔ ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش مرنے سے پہلے طارق کی آواز سن لیں، لیکن موت نے مہلت نہیں دی۔ جب وہ مرے تو ہم نے انہیں اسی حالت میں پایا تھا۔ ان کا سر اس میز پر رکھا تھا اور ہاتھ میں یہ مائک تھا۔ علی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ بے اختیار اس گرد آلود میز کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سسکیوں سے رونے لگا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، کوئی دماغی خلل نہیں تھا۔ علی جانتا تھا کہ جو محبت، جو شفقت اور جو رہنمائی اسے ان 6 مہینوں میں ملی تھی وہ کوئی وہم نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ 2 تنہا روحوں کا ملاپ تھا۔ ایک طرف کراچی کے بے ہنگم شہر میں اپنوں سے دور، تنہائی اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبتا ہوا ایک نوجوان تھا جسے ایک باپ جیسے سہارے کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف ہزاروں کلومیٹر دور ایک بوڑھے باپ کی بے قرار روح تھی جو اپنے بیٹے کے غم میں دنیا چھوڑ تو گئی تھی، لیکن اس کا دکھ اسے مکمل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس پرسہ اور خستہ حال ریڈیو کی فریکوینسی نے سگنلز کو نہیں بلکہ 2 ضرورت مند روحوں کے دکھ کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ بابا کو علی کی صورت میں اپنا کھویا ہوا طارق مل گیا تھا، اور علی کو بابا کی صورت میں زندگی جینے کا حوصلہ۔ جب بابا دین محمد نے دیکھا کہ علی کی زندگی سنور گئی ہے، اس کی نوکری میں ترقی ہو گئی ہے اور وہ اب تنہا اور مایوس نہیں رہا، تو ان کی روح کی بے قراری ختم ہو گئی۔ ان کی وہ ادھوری خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو گئے۔ اسی لیے 3 ہفتے پہلے وہ رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی قبر پر لے چلیں چاچا، علی نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ چائے والا خاموشی سے مڑا اور اسے مکان کے پچھلے حصے میں واقع گاؤں کے چھوٹے سے قبرستان کی طرف لے گیا۔ قبرستان مکمل طور پر برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ چائے والا ایک کچی برف سے ڈھکی قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ علی آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے کتبے پر جمی برف ہٹائی۔ لالٹین کی روشنی میں کتبے پر کندہ تحریر ابھری: دین محمد ولد غلام محمد، وفات 12 اپریل 2023۔ یہ ٹھیک 3 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ علی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سردی کی شدت اس کے جسم کو چھو بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک عجیب سی حرارت اور سکون پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور بابا دین محمد کے لیے سورہ فاتحہ اور دعائے مغفرت پڑھی۔ دعا مانگنے کے بعد علی نے اپنا ہاتھ قبر کی گیلی مٹی پر رکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی: شکریہ بابا جی، مجھے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے، مجھے جینا سکھانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ طوفانوں میں کیسے کھڑا رہا جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا یہ بیٹا اب کبھی ہار نہیں مانے گا۔ آپ کی دی ہوئی ہمت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب آپ سکون سے سو جائیں۔ اللہ حافظ بابا جی۔ اسی رات علی نے کیل کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا، لیکن اس رات اسے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا الجھاؤ سلجھ چکا تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان کھنچی ہوئی وہ باریک سی لکیر اسے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اب جان گیا تھا کہ محبت اور خلوص کی لہریں کسی بھی مادی فریکوینسی اور دنیاوی حدود کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگلی صبح جب وہ کراچی واپس جانے کے لیے جیپ میں بیٹھا تو وادی نیلم کا آسمان بالکل صاف تھا۔ برف پوش چوٹیوں پر جب سورج کی کرنیں پڑیں تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگی۔ علی کے دل پر چھائی ہوئی اداسی اور تنہائی کی دھند بھی بالکل اس طرح چھٹ چکی تھی۔ 2 دن کی طویل مسافت کے بعد علی واپس کراچی کے اس شور زدہ اور مصروف شہر میں پہنچ گیا، لیکن اس بار اسے یہ شہر پرایا، ظالم یا بے مہر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر گیا۔ مسٹر زیدی، جنہیں اس کی حالت کی وجہ سے تشویش تھی، اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوئے۔ علی کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ کیسے ہیں تمہارے وہ بزرگ علی؟ سب ٹھیک ہے؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا: وہ بالکل ٹھیک ہیں سر۔ دراصل وہ ایک بہت طویل اور پرسکون سفر پر نکل گئے ہیں، جہاں انہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میں
میں اب واپس اپنے کام پر آ گیا ہوں۔ دفتر سے چھٹی کے بعد رات کو جب وہ اپنے فلیٹ پر لوٹا تو کمرے میں وہی پرانی خاموشی تھی، لیکن آج اس خاموشی میں کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک سکون تھا۔ اس نے الماری کے اوپر سے وہ پرانا لکڑی کا ونٹیج ریڈیو اتارا۔ اس نے ایک نرم کپڑے سے اسے بہت احتیاط اور پیار کے ساتھ صاف کیا، پھر اس کی پشت سے وہ چاروں سیل نکال لیے۔ اسے اب اس ریڈیو کو آن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو پیغام اسے ملنا تھا وہ مل چکا تھا۔ اس نے اس ریڈیو کو واپس اس لکڑی کے باکس میں رکھا اور انتہائی احتیاط سے الماری کے سب سے نچلے اور محفوظ خانے میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ علی کھڑکی کے پاس آیا اور باہر کراچی کے جگمگاتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگا۔ شاہراہ فیصل پر گاڑیوں کی روشنیاں ایک ندی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ دور کسی اپارٹمنٹ سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ آج یہ شہر اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کچن کی طرف گیا اور اس بار اپنے لیے کافی کے بجائے چائے بنائی۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے وہ صوفے پر بیٹھا اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ابھی کئی اور مشکل دن آئیں گے اور بھی طوفان اس سے ٹکرائیں گے، لیکن اب وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں بابا دین محمد کی وہ شفیق آواز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی تھی، جو اسے ہر بار گرنے کے بعد اٹھنا سکھاتی رہے گی۔ وہ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔